بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2024 رخصت ہو جائے گا، کل صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو 2025 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور کل بھی دعا کی تھی، آج بھی دعا ہے کہ پروردگار آنے والا جو سورج نکلے وہ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین روشنی لے کے آئے اور ہم سب کو ترقیاں، کامیابیاں ملیں، ہمیں ذہنی سکون ملے، ہمیں پاکستان کو ترقی ملے، خوشحالی ملے اور امن ہو، یہاں پہ سکون ہو۔ تو بہت سی دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آج کچھ گزارشات آپ کی۔ امریکہ، عمران خان اور مقتدرہ کا امتحان کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ کچھ میں نے لکھا ہے انڈیپینڈنٹ اردو میں اپنے کالم میں، وہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی صورتحال، اور امریکہ کی جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ اس کا جواب یہاں پہ ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، یا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، یا پاکستان کی جو معیشت ہے IMF کے حوالے سے اس پہ دباؤ بڑھا سکتا ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، اور کیوں عمران خان صاحب کی رہائی امریکہ چاہتا ہے۔ سورج کی اٹھان سے تمازت کا اندازہ لگا لینے والے ہی وقت پر سر ڈھانپ لیتے ہیں۔ سمندر میں اٹھنے والا جوار بھاٹا وقت سے پہلے بند باندھنے کا سبب بنتا ہے، جبکہ آتش فشاں کے پھٹنے سے پہلے زمین کی بے چینی کا اندازہ لگا لینے میں ہی پناہ ہے۔ 2024 کا بیتا سال معاشی اور سیاسی حوالوں سے ملا جلا رہا۔ معیشت کے سنبھلنے کی خبریں حوصلہ افزا رہیں تو سیاسی افراتفری نے بے چین کیے رکھا۔ امید اور نا امیدی کے درمیان ڈولتا یہ سال بھی بیت گیا۔ جاتے سال نے کرم اور پاڑا چنار میں عام شہریوں کے قتل کا نوحہ پڑا تو بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ جوں کا توں گمبھیر ہی رہا۔ متنازع انتخابات نے سیاسی بساط پر شاہ مسلط رکھا تو سڑک پر قیدی نمبر 804 کا غلبہ رہا۔ سیاسی شاہمات کے کھیل میں مہرے مخالف بادشاہ کے ہاتھ میں ہی رہے۔ پیادوں اور بادشاہ کے بیچ فیلے، گھوڑے اور وزیر کھیل میں جیت کی کوئی چال چلنے میں ناکام رہے۔ اب 2025 کی آمد ہے۔ جوتشی اگلے سال کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ حالات کس نہج تک جائیں گے۔ 2023 سے غزہ پر برسنے والی آگ ٹھنڈی ہوگی یا نہیں؟ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ میں آنے والی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا؟ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا کیا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ میں نئی صف بندی شام اور ایران کے حوالے سے کیا رنگ لائے گی؟ اور پھر یہ کہ امریکہ بہادر چین سے متعلق کیا پالیسی اختیار کرے گا؟ نئے سال میں ابھرتے سوالوں میں یہ جاننا اہم ہوگا کہ پاکستان امریکہ کے لیے بظاہر غیر اہم ہے کیونکہ افغانستان امریکہ کی ترجیح نہیں، مگر کیا ایران اور چین سے متعلق ممکنہ پالیسی کے لیے بھی 7,96,000 کلومیٹر کا یہ رقبہ غیر اہم ہوگا؟ نظر رکھنا ہوگی کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ ہمیں ہندوستان مخالف یا چین دوست کی صورت مینج کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے یا اپناتی ہے۔ ایسے میں پاکستان سے متعلق پالیسی کسی طور نہ تو غیر اہم ہوگی اور نہ ہی غیر ضروری۔ ان سب دوستوں کے ساتھ معذرت جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے پاکستان غیر اہم ہے، انہیں نئی انتظامیہ کے تیور اور اشاروں کی زبان سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ ہو یا ٹرمپ کے نو چنتخب کابینہ کے ارکان، سب ایک صفحے پر نظر آتے ہیں۔ رچرڈ گرینل کو سگنل دینے والا بھونپو سمجھ لیں تو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بظاہر عمران خان کی حمایت میں آواز اٹھانے والے رچرڈ گرینل کا اصل نشانہ IMF کا پروگرام اور میزائل پروگرام تو نہیں، جو طویل عرصے سے امریکہ کی دکھتی رگ ہے۔ گرینل جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی آنکھوں کا تارا اور امریکہ میں مقیم بعض پاکستانیوں کا راج دلارا ہے، وہ دوست کا دشمن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تحریک انصاف نے مذمت نہ کی تو غلامی نامنظور اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے پاکستان میں بیک فائر کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کیا واقعی عمران خان کی رہائی میں دلچسپی رکھتی ہے، یا عمران خان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں تقسیم کے ایجنڈے سے اندرونی طور پر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے بڑھتا دباؤ کسی صورت تحریک انصاف کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ دوسری جانب مقتدرہ کے لیے بھی امتحان ہے۔ تحریک انصاف کو سمجھنا ہوگا کہ عمران خان کی حمایت پاکستان مخالفت سے کیوں جوڑی جا رہی ہے، نیز یہ کہ یہ جو خان سے محبت ہے یہ دراصل کسی اور سے نفرت تو نہیں۔
گرینل محض بھونپو ہے، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرمپ کی نامزد کابینہ کے اہم اراکین سخت چین مخالف ہیں۔ نئے نامزد کردہ خارجہ سیکرٹری مارکو روبیو نہ صرف چین اور پاکستان مخالف بلکہ انڈیا نواز بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی برس یعنی جولائی میں 2024 میں روبیو نے مشہور زمانہ بل پیش کیا جو چین اور پاکستان کے خلاف انڈیا کو فوجی امداد دینے کی حمایت کرتا ہے۔ یاد رہے اسی بل میں انڈیا میں دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کی امداد روکنے کی بھی حمایت شامل ہے۔ 2025 میں امریکہ چین کشیدگی کس نہج ہوگی یہ تو معلوم نہیں، البتہ اس رسہ کشی میں ہمارے پاس کیا کارڈز ہیں، ہم اپنے میزائل پروگرام اور معاشی معاہدے کے دفاع کے لیے کیا پتے رکھتے ہیں، اس بارے میں ہم کیا چینلز استعمال کر سکتے ہیں، یہ کیا آئندہ پاکستان کو کسی ایک بلاک میں جانے پر مجبور کیا جائے گا۔ پالیسی سازوں کو اس بارے میں واضح لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا اور ایسی پالیسی بنانا ہوگی جو موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت کے لیے اندرونی اور بیرونی بیانیے کی صورت سود مند ثابت ہو۔ کیا پاکستان ایبسلیوٹلی ناٹ کی پالیسی پر عمل درآمد کرے گا؟ دیکھتے ہیں وقت اور حالات کس کو کس طرف کھڑا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔